شب بارات پر آتش بازی نہایت ہی قبیح اور ناجائز عمل ہے۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ آتش بازی کا موجد کون ہے، آتش بازی کو ایجاد کرنے والا کون ہے۔ آتش بازی کے متعلق مشہور یہ ہے کہ نمرود بادشاہ نے جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، یا نار کونی بردم و سلاما، اے آگ میرے ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ تو آگ ابراہیم علیہ السلام پر گلزار ہوگی۔ جب نمرود کے آدمیوں نے یہ دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا تو انہوں نے آگ کے انار بھر کر ان میں آگ لگا کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرف پھینکے۔ تو یہ نمرودیوں کا نہایت ہی قبیح عمل تھا جو ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی ایک ناکام کوشش تھی۔ اور ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام میں آتش بازی کی ابتدا برامکا نے کی جو آتش پرست تھے، اور جب مسلمان ہوئے تو دین کے لبادے میں انہوں نے آتش پرستی کو بھی اسلام میں داخل کر دیا، اور جب مسلمانوں کے ساتھ مل کر وہ رکوع و سجود کرتے تو ان کے پیش نظر وہ آگ ہوتی تھی۔ تو یہ آتش بازی کفار کا نہایت ہی قبیح اور ناجائز عمل ہے جس کو شریعت نے ناپسند فرمایا ہے۔ اور اگر آپ کسی عقل مند آدمی سے پوچھیں کہ میں نے ہزاروں موم بتیاں اپنے مکان پر روشن کی، شوق میں کھڑے ہو کر 50 پیکٹ پھل جڑیوں کے چلائے، اعلیٰ قسم کے پٹاخے سڑک میں پھینکے، پوٹاش اور گندک ملا بارود خوب چلایا، حضرت اللہ کی قسم میرے پٹاخوں کی جو آواز تھی اس جیسی آواز پورے محلے میں کسی کی نہ تھی، اب بتائیے کہ ڈھیروں سارے پٹاخے چلانے کا میرے نامہ اعمال میں کیا اجر و ثواب لکھا جائے گا؟ یقیناً وہ عقل مند آدمی کہے گا کہ یہ شخص یا تو بے وقوف ہے یا میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ کوئی شریف آدمی ان پٹاخوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا، اور نہ ہی یہ کھیل شریف لوگوں کو زیب دیتا ہے، چہ جائے کہ مذہب اس کی تعلیم دیتا۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی 10 روپے کا ایک نوٹ جیب سے نکال کر آگ میں جلائے اور اس پر خوش بھی ہو تو لوگ سمجھیں گے کہ اس کے دماغ کو کچھ ہو گیا ہے۔ یہ عوامی رد عمل ہے کہ 10 روپے کا نوٹ جلانے والا ان کی نظروں میں پاگل ٹھہرا، اور جو ہزاروں روپے آتش بازی کی نظر کر رہا ہے یا محض چند لمحات کے لیے اپنی اندرونی تخریب کو تسکین پہنچانے کے لیے نوٹوں کی آگ جلا جلا کر تماشا دیکھے، اسے کیا کہا جائے؟ کیا مال و زر کو آگ لگا کر اپنی بربادی کا تماشا دیکھنا اس قوم کو زیب دیتا ہے جس کا بال بال غیر ملکی قرضوں میں جکڑا ہوا ہو، جس کے کتنے ہی افراد رات کو بھوکے سو رہے ہوں، اور جسے غیر مسلم قوتیں مٹانے کے لیے یکجا ہو گئی ہوں؟ پھر اس آتش مجوس سے اڑنے والی چنگاریوں سے بسا اوقات ملکی کارخانے جل کر خاکستر ہو جاتے ہیں۔ کتنی ہی آنکھوں نے دیکھا اس آگ سے کسی کے گھر کو آگ لگ گئی تو کسی کا دامن جل گیا، مگر کیا عجب پھر بھی کہ قوم مسلم کے عقل و دانش والے لوگ اپنے سرمایہ کو آگ لگا کر اس کے شراروں سے اپنے ہی ملک کو جلا رہے ہیں۔ تو رب ذوالجلال کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ خالق کائنات پوری امت مسلمہ کو اس شیطانی عمل سے بچنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الکریم الامین۔